السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک چھوٹی سی حدیث جس کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، نصیحت کی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور اس سے رات کے قیام کو اور اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر لیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہ معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہ ہو کے معاف کرنے کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ روزہ دار کو روزے افطار کرانا گناہوں سے معاف اور جہنم سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو بھی ثواب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بابرکت مبارک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، جس میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام ایسا رکھا ہے رمضان، جس کے معنی آتے ہیں جلانا، جلا کر راکھ کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بندوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے تمام احباب رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی کوشش کرے کہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔